اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی 12 جب مصر میں آباد ہو گئے تو ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو گئی، اور اب جب وہ ہجرت کر رہے ہیں اور جب فرعون کے ظلم و زیادتی کا شکار ہیں تو اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ تو اب ان کی ہجرت کی بات چل رہی ہے کہ کیسے وہ مصر سے نکلے، فرعون کے ظلم سے کیسے ان کو نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے بنی اسرائیل پر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ فرعون بنی اسرائیل پر کیسے ظلم کرتا تھا۔ 6,70,000 کی آبادی اس زمانے میں کوئی معمولی آبادی نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل پر فرعون کا جو ظلم تھا اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم، کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا تو باضابطہ اس کو ذبح کرنے والے معلوم ہوتا ان کو کہ وہ مقرر تھے۔ جب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا تو جاتے اور اس کو باضابطہ حلق سے اس کو ذبح کر دیتے، پھینک دیتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے، مردوں سے تمام نچلے قسم کے کام لیتے تھے، اور ایسے کام لیتے تھے جیسے ایک آدمی کو سمجھیے آپ کے 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو اس کو 100 کلو دے دیتے تھے، اٹھاؤ، اور نہیں اٹھاتا تو اس کو پیٹا جاتا، مارا جاتا۔ خود فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے کیسے ظلم اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ڈھاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل ایسے ذلت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی ان کو نجات کے لیے ایک نسخہ دیا۔ بس ایک ہی گولی، ایک ہی ٹیبلٹ، ایک ہی کیپسول۔ کیا تھا کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اے لوگو اللہ کو مانو، تم کو یہ ذلت سے نکلنا ہے، تم کو نہ صرف یہ ذلت بلکہ دنیا اور آخرت کی سعادت چاہیے، تو بس ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کراٹے کے کلب قائم کرو، ورزش کرو، ہتھیار کی پریکٹس کرو، اور یہ کہ دوڑ لگاؤ، صحت بناؤ، طاقت پیدا کرو، اور یہ کہ اسلحہ کی مشق کرو، یا کسی دوسرے ملک سے ساز باز کرو۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات کے لیے ایک ہی راستہ بتایا، اور وہ نجات صرف اس دنیا کی ذلت سے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی سعادت مندی کے لیے انہوں نے ایک ہی نسخہ بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ اے لوگو آمنو یا ایھا الذین یا ایھا الذی یا بنی اسرائیل آمنو باللہ، اللہ کو مانو۔ اللہ کو مانیں گے تو تمہارے سارے مصائب ختم ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہم ہندوستانیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ان کا اس لیے بھی قرآن مجید میں باقی رکھا کہ آج ہندوستانیوں کو، مسلمانان ہند کو اگر نجات چاہیے، ان کو دنیا اور آخرت کی سعادت کے ساتھ ساتھ
اس دنیا میں جو ذلت اٹھا رہے ہیں اس سے عزت ہونا ہے، تو بس ایک ہی راستہ ہے جو حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور اللہ کو اپنا مقتدر اعلیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانو۔ بس اس میں اگر کمی آئے گی، اس میں اگر کچھ کمزوری ہوگی، تو پھر تمہارے پاس تو نہ ملٹری ہے، نہ فوج ہے، نہ عدالت ہے۔ اب دیکھا عدالت، ایک بھی مجرم ثابت نہیں ہوتا ہے، اور مسجد تو گر گئی، ایک بھی مجرم نہیں، سب بری ہو گئے۔ تو یہ فرعون کی عدالت کا یہی حال تھا، سمجھے نا؟ ظلم و زیادتی کی یہی صورتحال تھی۔ تو اس ظلم و زیادتی سے نجات کا واحد راستہ ایمان ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہے، اپنا خالق ماننا ہے، اپنا مالک ماننا ہے۔ اگر یہ مان لیا آپ نے اور اس پر مضبوط ایمان آپ کا ہو گیا، بس یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی نجات کیسے ہوئی، ان کو ہجرت کیسے ملی، اس کے چند جھلکیاں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسی اللہ نے، جب انہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ پر جب ایمان لایا، اللہ کی عظمت کو مان لیا، اس کی بڑائی کو مان لیا، اس کے اکبر ہونے کو مان لیا، چنانچہ امت اسلامیہ کا بھی یہی حال رہا ہے۔ جب جب مسلمانوں نے، امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتحیہ نے جب جب اللہ کو مضبوطی سے مانا، ان کو نجات ملی، ان کو سعادت ملی، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سرخرو ہوئے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک میں تشریف لائے اور انہوں نے یہی اعلان کیا جو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ بھائی اللہ کو بڑا مانو، اللہ کو پر ایمان لاؤ، اللہ سے اپنی وابستگی بڑھاؤ۔ اب آپ کے پاس تو نہ ملٹری ہے، نہ بینک ہے، نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ عدلیہ آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا طاقت ہے؟ اللہ سے وابستگی ہے۔ اللہ سے وابستگی ایک ایسی چیز ہے کہ عدلیہ، ملٹری، طاقت، فوج، نیوکلیئر ہتھیار، سب پہ غالب ہے۔ جب آپ اس کو مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عظیم مانیں گے، حضرت خواجہ اجمیری نے یہی اعلان کیا۔ حضرت خواجہ اجمیری جب اس ملک میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایکسرسائز کے اڈے کھولے، فزیکل فٹنس کے اڈے کھولے، کالجز کھولی انہوں نے۔ کیا کھولی؟ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، میں اللہ کو مانو، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، اس کو مانو۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی ملٹری، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی عدالت، کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ سب اس کے زیر کنٹرول ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے یہی کام اگر کہا، اور بعد کے جو اولیاء کرام تھے ہندوستان میں، انہوں نے یہی کام کیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ اجمیری نے جب اللہ کو مانا اور اللہ بڑا ہے کا اعلان کیا، تو اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا۔
ایسا بڑا بنا دیا کہ جناب آج تک وہ زندہ ہے. خواجہ اجمیری آج تک ہمارے زندہ ہے. کس معنوں میں زندہ ہے؟ ان کا جو نام زندہ ہے، ان کا کارنامہ زندہ ہے، ان کی یاد زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جب انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان زندگی عطا فرمائی، اور لوگ اتنے محبت کرنے لگے کہ آج دیکھیے ہمارے حیدرآباد میں تو یہ عالم ہے کہ ہر تیسرا بچے کا نام معین الدین ملے گا. اتنے لوگ ان کو چاہنے لگ گئے. اور بعد کے بھی جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی یہی اعلان کیا. حضرت نظام الدین محبوب الہی اور ان کے خلفاء اور ان کے ماننے والے جتنے اہل اللہ تھے وہ سب نے یہی کہا وہ اللہ کو مانو. وہی اعلان حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کو نجات چاہیے، تم کو عزت ہونا ہے، تم کو سعادت ہونا ہے، نہ صرف یہاں کی بلکہ آخرت کی. اللہ کو مانو. آمنو باللہ. اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کو بڑا مانو. تو یہی راستہ آپ کے ہمارے لیے آج ہے. چنانچہ اس کی تفصیلات بتاتے جب بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا تو کیا کام ہوئے دیکھیے اب آپ آگے. کیسے اللہ نے ان کی مدد فرمائی. حیرت انگیز سمجھے نے معجزات، کرامات، قدرت کے حیرت انگیز کارناموں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے نوازا. اور بڑے بڑے کام چنانچہ دیکھیے فرما رہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان کی طرف. کیا وحی کی؟ ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے چلو یہاں سے. جب انہوں نے اللہ کو مان لیا بنی اسرائیل نے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے فرما رہا ہے. میرے بندے مان لیا نا انہوں نے. میرے بندوں کو لے چلو. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. سمندر تو ڈبوتا ہے لیکن میرے ان بندوں کو ایمان لانے کی وجہ سے سمندر راستہ دے گا. معمولی بات. سمندر کا راستہ دینا. سمندر میں 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو 12 راستے بن گئے. ادھر پانی ٹھہرا ہوا ہے پہاڑ کے جیسا، ادھر پانی ٹھہرا ہوا ہے پہاڑ کے جیسا، درمیان میں سے خشک راستہ، روڈ. معمولی معجزہ ہے، معمولی مدد ہے. جب بنی اسرائیل نے اللہ کو مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا تو اللہ کی مدد کا حال دیکھیے آپ. ایسے کام ہوتے پھر اللہ کی جانب سے مدد آتی اللہ کی. تو پہلے اللہ کو ماننا پڑتا تو نصرت الہی پھر کام آتی ہے، پھر نصرت آتی ہے. اب ہم لوگ کیا انتظار میں ہیں کہ اللہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی نصرت آنا. ہم کچھ نہیں کریں گے، بس اللہ کی نصرت آ جانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کو ماننا، پہلے کچھ عمل کرنا تو نصرت آتی. اللہ کا یہ نظام ہے، سمجھے نا. جو گاڑی ہے
پہلے گھوڑا پھر گاڑی. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے گاڑی ہو اور پھر گھوڑا ہو پیچھے. تو یہ بات نہیں. فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام تفصیلات ذکر نہیں فرماتے ہیں، دوسری جگہ وہ تفصیل ہے اس کی. ان کے لیے راستے کو مارو فی البحر، سمندر میں. سمندر راستہ دیتا کہیں؟ دیکھیے آپ کارنامہ، دیکھیے اللہ کی نصرت. 12 راستے سمندر میں پڑ گئے. حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا مارا تو سمندر بحر احمر تھا، وہ اس میں 12 راستے نکل گئے سوکھے. ادھر سمندر ہے دیوار کی جیسا پانی ٹھہرا ہوا ہے، ادھر پانی ٹھہرا ہوا ہے دیوار کے جیسا. اور تفصیلات میں بتایا گیا کہ 12 قبیلے 12 راستوں سے گئے. آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے وہ، تاکہ ان کو خوف نہ ہو کہ ہم سمندر میں چل رہے ہیں. فی البحر یبسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی نہیں تھا، وہ یبسا خشک تھا. لا تخافوا درکم ولا تخشا، اور اے موسیٰ مت ڈرو پکڑے جانے سے، کہ فرعون کی فوج پیچھے تھی. یہ جب پہنچے سمندر کے قریب تو فرعون کو معلوم ہوا، راتوں رات لے کے نکلے تھے، فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ بھاگ گئے ہیں. انہیں اپنی فوج نکالا. 70,000 کالے گھوڑے کی فوج، اور سامنے 7 لاکھ قبطی، 7 لاکھ، اور بنی اسرائیل 6 لاکھ تھی. وہ 7 لاکھ کی فوج یہ 70,000 گھوڑوں کے سامنے. اب جناب سمندر کے قریب آ گئی، اور جب قریب آ گئے تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کلا، ایسا ہرگز مت بولو، اللہ پر ایمان کمزور مت کرو. کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہم کو راستہ دے گا، ہدایت دے گا، بچائے گا. تو قبل وقت اللہ تعالی حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں لا تخافوا درکن، پکڑے جانے سے بھی مت ڈرو، کوئی پکڑ نہیں سکتا تم کو. ولا تخشا، اور سمندر میں ڈوبنے سے بھی مت ڈرو، سمندر بھی تم کو نہیں ڈبائے گا، کوئی طاقت بھی تم کو نہیں پکڑے گی، ڈرو مت. اور قوم نے جب گھبراہٹ کا ذکر کیا، جب دیکھے وہ پیچھے فوج آ رہی ہے اور سامنے سمندر ہے، تو چیخنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، اپنا ایمان کمزور مت کرو. جب تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ تم کو نجات دے گا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. اب یہ چلے، یہ جب داخل ہو گئے اندر اور چلنے لگے، اب فرعون پیچھے سے آیا، فرعون پیچھے سے آیا فوج لے کے. تو اس کی قوم نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستے ہیں تو وہ ان کو حیرت ہو گئی، سمندر میں راستے کیسے نکلے؟ تو فرعون نے اپنے ڈنگے مارتے ہوئے ان سے کہا میری ہیبت کی وجہ سے سمندر نے راستہ دے دیا ہے. دیکھیا بنی اسرائیل جب پار ہو گئے
اور یہ جب بیچ میں آ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فغشیہم من الیم ما غشیہم، موجوں نے ان کو جس قدر ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا، دونوں طرف سے موجیں ختم۔ اب بنی اسرائیل کو یہ فکر ہو گئی کہ واقعی یہ ڈوبے یا پھر یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لاش سمندر کو حکم دیا، ان کی لاشیں سمندر نے اگل کے پھینک دی ساحل پہ، پڑے رہے مرے ہوئے۔ اور بنی اسرائیل اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ مرد حضرات بھی زیور پہنتے تھے، فرعونیوں کا طریقہ تھا یہ، اس زمانے میں طریقہ ہوگا، تو بنی اسرائیل ان کے زیورات لینے لگے، کان میں کے، گلے میں کے، سمجھے نے جیسے وہ زیور ان کے ہوتے تھے سونے چاندی کے، وہ لینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیچوں بیچ آ گئے تو فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو موج نے ان کو ڈھانپ لیا دریا نے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور اے مکے والو، اصل تو انہی کو سنانا ہے، اے مکے والو، فرعون نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو صحیح راستہ نہیں بتایا، تو اے قریش، اے سرداران قریش، تم بھی سنبھلو کہ تم بھی کوئی صحیح راستہ نہیں چل رہے ہو اور اپنی قوم کو صحیح راستہ نہیں بتا رہے ہو، ان کو صحیح راستہ بتاؤ۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کوہ طور کے سیدھے جانب آؤ، ہم تم کو کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس کے بعد وہ میدان تیہ میں جب گھومنے لگے تو حضرت موسیٰ نے ان کو، حضرت موسیٰ جو ہے من و سلوہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میدان تیہ جو ہے سینا، صحرائے سینا میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دوسرا معجزہ، دوسری قدرت، دوسری نصرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ من و سلوہ آسمان سے گرنے لگی، تیتر اور بٹیر کے گوشت بھنے بھنائے گرتے، اس کے ساتھ جو ہے شہد کے جیسا ایک کھانے کو ان کو ملتا، مفت فری میں۔ کیا عزت ہے یہ، پکی پکائی بریانی اگر آسمان سے تیار ملے۔ دیکھیے ایمان لانے کے فوائد اس دنیا میں بھی کیسے ان کو ملے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو جو حلال غذا دی ہے اور مزیدار جو غذا دی ہے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی کے کام مت کرو۔ فیحل علیکم غضبی، اگر تم نے اس نعمت کی ناشکری کی تو پھر میرا غضب تم پر نازل ہوگا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غصہ غضب آ گیا سمجھو وہ تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اب رہی تمہاری پچھلی زندگی، پچھلی زندگی میں تم نے اگر کوئی غلطیاں کی ہوں گی، پچھلی زندگی تم سے گناہ ہوئے ہوں گے، تو فرما رہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں
بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ لمن تابا، اس کو جو توبہ کرے، وہ آمنا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان لائے، اللہ کو مانے، اللہ کو عظیم مانے، اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لائے، اس کو مانے پہلے کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف مان لینے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل صالح بھی کرنا پڑے گا، اور ایمان اور عمل صالح کرے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، ایمان کے جتنے واجبات، فرائض، سنتیں وہ ادا بھی کرے، ایسا بے عمل نہ ہو، فسادی نہ ہو۔ ثم اہتدی، پھر ایسا راستہ اس اختیار کرے جو ہدایت کا راستہ ہے، سنتوں کا راستہ ہے، تو پھر ایسے کے لیے میں بخش بھی دیتا ہوں، معاف بھی کرتا ہوں۔ اور وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، آگے فرما رہے ہیں کہ اب حضرت موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تو طور پہاڑ کے سیدھے جانب آ جائیں، اور پھر وہاں سے ہم تم کو تورات دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے، اور قوم پیچھے آ رہی ہے، لیکن قوم پیچھے ہی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ چلے گئے سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، لیکن ادھر کیا ہوا، بنی اسرائیل فتنے میں پڑ گئے، ان کا گزر ایک قوم پر سے ہو گیا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا تھا۔ ان کہا ارے اجعل لنا آلہہ کما لہم الہا کما لہم آلہہ، ارے یہ لوگوں کا کیسا جو ہے خدا سامنے ہے، پتھر دکھ رہا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ ایسا ہم کو بھی بنائیے۔ اب وہ حضرت موسیٰ تو ادھر گئے ہیں، تو ایسا دکھنے والا خدا ہم کو بھی بنے دیجیے۔ اللہ نے اتنے انعامات کیے، اللہ نے ایسے بڑے بڑے معجزات سے ان کی نصرت فرمائی، قوم کا حال دیکھی۔ وَمَا عَجَلَ قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، تو وہ انہوں نے جو ہے کیا کیا وہاں پہ، اب جناب وہ پورے وہ زیورات وہ جو فرعونی لوگوں کے جسم سے نکال لیے تھے، اور بہت سارے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ جب نکل رہے تھے مصر سے تو انہوں نے قبطیوں سے، فرعون کی قوم سے زیور لیے عاریتاً کہ ہم لوگ عید منانے جا رہے ہیں، ہم کو کچھ دن کے لیے یہ زیور دے دیجیے، یہ انہوں نے، تو وہ زیور کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ زیور جب لائے تو اب حضرت ہارون نے ان سے کہا کہ بھئی یہ زیور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ زیور تو تمہارا نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا ہے، یا اگر تمہاری دشمن قوم کا ہے تو یہ مال غنیمت ہے۔ یہ مال غنیمت کا اس وقت یہ طریقہ تھا کہ جو مال غنیمت جمع ہوتا اس کو ایک جگہ جمع کر کے جلاتے تھے، استفادہ نہیں کرتے تھے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی اجازت دے دی، استفادے کی، ان کو اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے زیور پورے جمع کیے، اور جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال کے اس کو جلا دیا۔ ایک شخص تھا سامری، بعضوں نے کہا کہ وہ گائے کی پوجا کرنے والوں میں سے تھا، بعضوں نے کہا کہ وہ مصر کا تھا، بعضوں نے کہا کہیں کا تھا، بہرحال اس نے وہ جو زیورات تھے اس کا ایک بچھڑا بنایا،
اس کو پگھلا کے اور بچڑا بنا کے اس میں حضرت جبریل کے پیر کی مٹی لے کے اور بچڑے کے حلق میں ڈال دیا. اب وہ اچھلنے لگا. اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو حضرت موسیٰ وہاں کہاں گئے، خدا تو یہ ہے. 3 فرقے بنی اسرائیل میں ہو گئے. ایک فرقہ تو حضرت ہارون کے ساتھ ہو گیا، 12,000 آدمی تھے، حضرت ہارون کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. اب بعد میں جو 2 فرقے ہو گئے ان میں سے ایک تو سخت ہو گیا کہ ہم حضرت موسیٰ آئے بھی تو یہ بچڑے کو نہیں چھوڑیں گے، اور ایک یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد ان کا جو حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے. 3 ٹکڑے ہو گئے. اب ادھر حضرت موسیٰ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ تمہاری قوم کہاں ہے؟ تو بولے وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ تو پیچھے سے ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تم پہلے کیسا آ گئے، قوم کہاں ہے تمہاری؟ قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ پیچھے ہی آ رہے ہیں میرے. اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ پیچھے انہوں نے کیا کیا ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور آپ کی شوق ملاقات میں پروردگار پہلے آ گیا. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ارے وہ تو فتنوں میں مبتلا ہو گئی تمہاری قوم. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور وہ سامری نامی شخص جو تھا اس نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دے دی. فَرَجَعَ مُوسَىٰ، خیر حضرت موسیٰ کو تورات ملی اور 40 دن انہوں نے روزے رکھے. اس کے بعد اللہ نے ان کو تورات دی، اور یہ جب واپس گئے فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور غصے اور افسوس میں کہ دیکھو یہ کیا قوم ہے، یہ کیا کیا تم نے. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، ارے تم کو پروردگار نے تورات دینے کی بات کی تھی اور تم یہ حرکت کر بیٹھے. اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، جو مدت مجھے بتائی گئی تھی اس مدت کے اندر ہی میں آیا، میں نے کوئی دیر بھی نہیں کی. أَمَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اور تم نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور یہ گوشالہ پرستی بچڑے کی پوجا شروع کر دی. قالوا، حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو کہنے لگے نہیں ہم لوگ جو ہے نا اپنے خود اختیار سے ایسا نہیں کرے، یہ سامری نامی شخص نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن وہ قوم کی زینت کے جو سامان تھے ہمارے ساتھ تھے. فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے اس کو ڈال دیا اور جلایا، اس سے یہ بچڑا پیدا کیا گیا اور یہ بلا بن گئی. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، یہ سامری نے یہ شرارت کی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ایک بچڑا وہاں سے نکالا جس کو جو ہے آواز تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، اور اس نے یہ کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ کا بھی خدا یہ ہے. وہ کدھر چلے گئے ادھر. فَنَسِيَا، حضرت موسیٰ بھول گئے. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جو بچڑا ہے کیا تمہارا جواب دیتا کوئی؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تم کو کچھ نفع پہنچاتا ہو، تم کو کچھ نقصان پہنچاتا ہو. اتنی نامعقول حرکت تم نے کی ہے کہ ایسے کو خدا بنا بیٹھے. یہ کوئی خدا بنانے کی چیز ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ،
اور اس سے پہلے جب سامری نے یہ حرکت کی تو حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا انما فتنتم بہ، ارے یہ فتنہ ہے جس سے تم آزمائے جا رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اللہ تمہارا میرا رب اور مالک ہے، وہ تم میری اتباع کرو اور اللہ کی بات مانو۔ حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا تھا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، تو ان کو کہا نہیں ہم برابر اسی بچڑے کی پوجا کریں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو آنے دیجیے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ تشریف لائے۔ اب قوم کو ڈانٹنے کے بعد انہوں نے حضرت ہارون کو پکڑا جو خلیفہ تھے، ان کے جانشین تھے۔ قال یا ہارون، فرمایا ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی، تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی، اور تم کیسے برداشت کیا تم نے اس بات کو کہ وہ بچھڑے کی عبادت کرے؟ افعصیت امری، تم نے میری نافرمانی کی۔ قال یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی، حضرت ہارون نے فرمایا کہ میرے بھائی، میری ماں کے بیٹے، بطور رحم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر کے بال اور میری داڑھی کو مت پکڑو، مطلب داڑھی اتنی ہونا چاہیے کہ پکڑی جائے، داڑھی ایسی رکھنا چاہیے کہ جس اتنے بڑے بال ہونا ہے کہ وہ پکڑے جائیں۔ ولا برأسی، اور میں انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈر گیا کہ اگر میں ان سے قطع تعلق کر لیتا اور ان کو چھوڑ دیتا تو بنی اسرائیل میں دو ٹکڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان میں اختلاف ہوتا، اس لیے میں نے آپ کے انتظار میں سخت اقدام نہیں اٹھایا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عذر انہوں نے قبول کیا اور حضرت ہارون کی مجبوری وہ سمجھ گئے، انہوں نے اپنے لیے اور ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ سے مغفرت مانگی۔ انی خشیت ان تقول قال فما خطبک یا سامری، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ سامری کی طرف مخاطب ہو گئے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو اس نے کہا کہ اے سامری تو سے کیا کیا ہی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جبریل کے جو قدم تھے گھوڑے کے، وہاں سے ایک مٹی لے لی، فنبذتها، اور میں نے اس کو ڈال دیا اس بچھڑے میں، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس میں ایسی بات آئی میں نے وہ کام کیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے پابندی عائد کر دی اور فرمایا کہ یہ جو سامری ہے اس سے سب قطع تعلق کرو، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، کوئی بات چیت نہیں کرنا، کوئی معاملہ نہیں کرنا، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا، سمجھے نہیں؟ چنانچہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو جس کو ہاتھ لگایا اس کو بھی اور خود سامری کو بخار شروع ہو جاتا تھا، تو لہٰذا پہلے ہی وہ کہہ دیتا تھا لا مساس، ڈونٹ ٹچ می، میرے کو مت چھو، تو وہ اس کو بطور سزا کے حضرت موسیٰ نے یہ بد دعا دی۔ فنبذتها وكذلك سولت لي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا وإن لك موعدا لن تخلفه، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تجھ پر وبال ہے۔ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، یہ جو جس کی تو عبادت کر رہا تھا بچھڑا، لنحرقنه، ہم اس کو جلا دیتے ہیں، تیرا جو خدا تو نے بنایا تھا یہ خدا میں کیا طاقت ہے دیکھ لے، اس کو ہم جلا دیتے ہیں۔ ثم لننسفنه فی الیم نسفا، اور پھر دریا میں اس کو بہا دیتے ہیں، اب دیکھ لے وہ تیرا خدا کیا کرتا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خدا کے بے وزن ہونے کو بتا دیا. انما الہکم اللہ. پھر قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا اے قوم تمہارا خدا اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. وسع کل شیء علما. اور ہر چیز کا اس کو علم ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اسی طرح پچھلے انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اور ہم نے اپنی جانب سے آپ کو ذکر عطا فرمایا. قرآن دی مطلب تورات دی. من اعرض عنہ. اور یہ یاد رکھو جس نے اس سے منہ موڑا اس کتاب سے. ان کو تو وہ کتاب تھی, اب ہم کو یہ کتاب ہے. جس نے اس سے منہ موڑا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. قیامت کے دن اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. خالدین فیہ. اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. اور بڑا بدترین وزن قیامت کے دن اس کو اٹھانا پڑے گا. یوم ينفخ فی الصور. اور پھر قیامت کو بھی یاد کرو کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. اور جتنے مجرمین ہیں ان کی آنکھیں اس دن نیلی ہو جائیں گی خوف سے, دہشت سے. اس خوف اور دہشت کے ماحول کو یاد کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت سے بچو. یتخافتون بینہم. اور وہ آپس میں اس دن کسر بسر گفتگو کریں گے. ان لبثتم الا عشرا. اور اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے بولیں گے کہ ہم دنیا میں 10 دن ٹھہرے تھے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبثتم الا یوما. ان میں کے بعض سمجھدار لوگ کہیں گے ارے نہیں بھائی ہم تو صرف 1 دن دنیا میں ٹھہرے تھے. تو قیامت کی ہولناکی اور آخرت کے عذاب کا لحاظ رکھو, اس سے ڈرو, اللہ کی مخالفت مت کرو اور اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی مخالفت اور نافرمانی سے بچو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.